مجھے یہ کہنا یاد ہے، دیکھو خدا، مجھے نہیں معلوم کہ تو ہے یا نہیں، مگر تجھے بتا رہا ہوں کہ میں اپنا لائف سٹائل نہیں چھوڑوں گا۔ میری زندگی بہت اچھی ہے، اگر تو میرے لیے یہ چاہتا ہے تو تجھے مجھ کو دکھانا ہوگا۔ میرا دماغ کھوپڑی سے باہر نکل رہا تھا، میرے سر کا پچھلا پورا حصہ کھل گیا ہے، یہ بالکل ناقابل یقین ہے۔ ایمبولینس آئی، میں بس وہاں بیٹھا تھا، میں ہوش میں تھا، میں روڈ کی سائڈ پر بیٹھا تھا، میرے سر پہ کمبل تھا، اور پھر اس نے میرے سر سے کمبل ہٹایا اور میرے سر کی چوٹیں دیکھی، اور فوراً ہی اس کی آواز بدل گئی، مجھے ایک ایمرجنسی ایئر لفٹ چاہیے۔ السلام علیکم بھائی رحیم، انٹرویو کے لیے ہماری دعوت قبول کرنے کا شکریہ۔ سب سے پہلے بتائیں کہ رحیم جنگ کون ہے، اور کیا آپ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں مختصر بتا سکتے ہیں؟ میں لندن میں پیدا ہوا تھا، میں ایک مکسڈ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے بہت سے مختلف قسم کے کام کیے، بہت سی مختلف قسم کی جابز کی، کئی الگ الگ انڈسٹریز میں۔ الحمدللہ اللہ مجھے یہاں اور وہاں بھیجتا رہا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کی بات چیت میں مزید چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ ان دنوں شاید میرا کسی ذات پر ایمان نہیں تھا، میری پرورش میں کہوں گا کہ بہت ہی کھلے ذہن کے ماحول میں ہوئی۔ میرے والد اسلام پر یقین رکھتے تھے، مگر وہ روایتی اسلام کو نہیں مانتے تھے جیسے کہ ہم اسے سمجھتے ہیں، جس طرح میں اب اسے سمجھتا ہوں۔ میری ماں مذہب سے بھرپور نفرت کرتی تھی، پہلے ان کی شادی کسی آئرش مرد سے ہوئی تھی، پھر انہیں طلاق ہو گئی، اور کیتھولک مذہب میں طلاق کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا انہیں خارج کر دیا گیا، کیتھولک مذہب سے نکال دیا گیا۔ پھر جب وہ میرے والد سے ملی تو لوگوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا، انہوں نے مذہبی لوگوں کو دیکھا اور ان میں منافقت نظر آئی۔ والدہ نے ان کو ہمیشہ دوسروں کو سکھانے مگر خود عمل نہ کرنے والا پایا، تو ہم ایسے ماحول میں بڑے ہوئے جہاں گھر میں کوئی حقیقی مذہب نہیں تھا، ہمیں بس اپنا کردار اچھا بنانا، معاملات اچھے رکھنا، طور طریقے اچھے بنانا سکھایا جاتا تھا، مگر مذہب کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اور اگر میں اب اس وقت کو سوچوں تو شاید مجھے کبھی کبھی شک پیدا ہوتا تھا کہ خدا ہے بھی یا نہیں، یا کوئی مذہب ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے یا نہیں، اور میرا یہ یقینی ایمان نہیں تھا کہ ہمیں کسی عقیدے کو ماننے کی ضرورت ہے۔ تو کیا آپ ہمیں اپنی جوانی کے زمانے کے بارے میں بتائیں گے؟ جب میں 18 سال کا تھا تو ہر چیز میں ناکام ہو رہا تھا، میں اسکول کے سارے امتحانوں میں فیل ہو رہا تھا، اور میں بس میوزک بزنس میں کام کرنا چاہتا تھا، چاہے کسی بھی طرح ہو۔ الحمدللہ ایک موقع ملا، میرے والد کوئی بزنس کر رہے تھے، ان کے بزنس پارٹنرز میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے میوزک بزنس میں بہت سے رابطے تھے۔ میں نے اس سے بات کی اور کہا، دیکھو پلیز مجھے کسی بھی طرح ان کروا دو، بس مجھے اندر داخل کروا دو، باقی کام میں خود کر لوں گا، بس مجھے ان کروا دو۔ آخر اس نے کسی سے بات کر ہی لی اور میں نے میوزک پروموشن کمپنی میں کام شروع کر دیا۔ میں بہت خوش تھا، لگتا تھا پوری دنیا میری مٹھی میں آ گئی ہو۔ پھر اس سے مجھے اگلی جاب کا موقع ملا جو بہت ہی زبردست جاب تھی۔ میں جس کمپنی میں کام کر رہا تھا اسے اسٹیوی وانڈر کے لیے پروموشن کرنے کا کانٹریکٹ ملا، اور اسے چلانے والی اہم ترین شخصیت ایک پروجیکٹ مینیجر تھی۔ انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا، کیا تم ابھی اپنی جاب چھوڑ کر میرے ساتھ کام کرنا چاہو گے؟ میں نے کہا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم یہاں یوکے میں موٹن ریکارڈز شروع کر رہے ہیں۔ یہ تو جیسے میرا خواب پورا ہو گیا تھا، پوری ہسٹری میں موٹن سب سے بڑا ریکارڈ لیبل ہے، اپنے نام کے ساتھ موٹن کا نام جڑنا، ایسا بزنس کارڈ اپنے پاس ہونا جس پر موٹن ریکارڈز لکھا ہوا ہو، آپ کہیں بھی جائیں یہ کارڈ آگے کر دیں، سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اور مجھے یوکے میں موٹن ریکارڈز کا یہ نیا ویژن شروع کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ کون سا نتیجہ خیز لمحہ تھا جو آپ کو اسلام کے قریب لے آیا؟ میرے خیال میں میرے لیے ایک نتیجہ خیز لمحہ وہ تھا جب میں ایک پارٹی میں تھا، اس بڑی پارٹی میں میوزک، لوگ اور سب کچھ تھا، اور میرے انکل وہ حال ہی میں مذہبی بنے تھے، اور وہ ماہ رمضان تھا، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ رمضان ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے پارٹی ہال کے دروازے پر دستک دی، انہیں معلوم تھا کہ میں اندر ہوں، انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ آج رات تم مسجد چلو۔ میں نے کہا، میں یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں، آپ کو تو پتا ہے انکل، پلیز کسی اور دن۔ مگر انہوں نے کہا، نہیں آج رات۔ میں نے پھر کہا، میں نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا، میں بحث نہیں کر رہا، میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ وہ مجھے علاقے کی مسجد میں لے گئے، اس وقت میں موٹن ریکارڈز میں تھا، اور اس وقت میں کہوں گا کہ میری زندگی میری امیدوں سے زیادہ بہتر گزر رہی تھی، اور مجھے قنوت میں دعا کا ہونا یاد ہے، میں اس میں شامل نہیں ہو رہا تھا، میں مسجد کے آخری سرے پر بیٹھا تھا اور مجھے پاور محسوس ہوئی۔ آمین آمین آمین۔ مجھے یہ کہنا یاد ہے، میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے کہا، دیکھو خدا، مجھے نہیں معلوم تو ہے یا نہیں، مگر تجھے بتا رہا ہوں کہ میں اپنا لائف سٹائل نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا، میں نہیں چھوڑنے والا، میری زندگی بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا، اگر تو میرے لیے یہ چاہتا ہے تجھے کچھ کرنا ہوگا، تجھے مجھ کو دکھانا ہوگا۔ تب سے چیزیں خراب اور پھر خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ مجھ میں حقیقی ڈر بیٹھ گیا کہ میں پاگل پن کی طرف جا رہا ہوں۔ میں ٹھیک سے کام کرنے کے قابل نہیں تھا، میں کام کرنے کا اہل نہیں رہا تھا، میں ہر کام سے قاصر ہو گیا، میرے تعلقات خراب ہو گئے اور سب برباد ہو گیا، اور میرا کیریئر تباہ ہو گیا۔
हर चीज बिगड़ गई और मैं बिल्कुल एक कश्मकश में फंस गया, जिससे दिमागी तवाजुन खासा बिगड़ गया। मैं बिल्कुल परेशान हाल था। मुझे याद है एक दिन मेरे एक कजन ने फिर वही काम किया। वो उन्हीं अंकल का बेटा था जो मुझे मस्जिद ले गए थे। वो मुझे मस्जिद के इमाम से मिलवाने ले गया और मुझे याद है इमाम मुझसे एक ही बात कहे जा रहे थे। वो मुसलसल किसी सिमत के बगैर सफर की बात कर रहे थे और मुझे महसूस हुआ कि मैं सफर कर रहा हूँ, मगर ये नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि जिंदगी का मकसद क्या है। मुझे नहीं पता था क्या अहम है। और मुझे याद है उस जॉब पर मैं एक दिन सो गया था। मैं अपनी कुर्सी पर सो गया था और मुझे नींद से जागना याद है। और भाई मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैं उसकी वजाहत नहीं कर सकता। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं खाली हाथ कायनात के दरमियान तैर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कौन हूँ। मैं नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। मैंने हर तरह के मुश्किल हालात सहे। वो कौन सी चीजें थी जिन्होंने आपको इस्लाम के बारे में सबसे ज्यादा मुतासिर किया? शुरू में दो चीजों ने मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर किया। नंबर एक, जब मैंने उन लोगों को देखा और मैं अपने ही खानदान के उन लोगों को जानता था, दूर के रिश्तेदार जो अमली मुसलमान नहीं थे, उनमें से कोई अमली मुसलमान नहीं था। हम में से कोई भी बड़े खानदान में नहीं पला बड़ा था, लेकिन जब मैं उन लोगों को देखता था जिन्होंने इस्लाम पर अमल शुरू किया था, तो मुझे हमेशा उनमें इत्मीनान, एक सुकून नजर आता था जो दूसरों में नहीं होता था। और इस चीज ने मुझ पर बहुत असर डाला, खुसूसन जब मैं अपने कजन के पास जाता था। वो शादीशुदा और एक बच्चे का बाप था। उसके पास पैसे नहीं होते थे, फिर भी वो मुझसे ज्यादा खुश था। और मैं म्यूजिक बिजनेस में काम कर रहा था, खूब रुपए पैसे और सेलिब्रिटीज के साथ, मगर फिर भी वो मुझसे ज्यादा खुश था। आखिर कैसे? नंबर दो, जब वो मुझसे बात करता, मैं उसे कहता हाँ मगर इसके बारे में क्या ख्याल है, ये बात समझ से बाहर है, खुदा ये कैसे कर सकता है, और खुदा ने ये क्यों किया, और एक पैगंबर क्यों? मैं उससे पूछता था क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था, मैं ईमान लाना नहीं चाहता था। उसके जवाबात हमेशा ये होते थे। अल्लाह ताला कुरान में ये फरमाता है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरे साथ कभी भी एक दफा भी अपनी अकल, अपनी दलील से बहस नहीं करता था और वो हमेशा सही जवाब होता था। और मैं सोचता था उसके पास हमेशा सही जवाब कैसे होता है, और मैं सोचता था कि ये हैरत अंगेज बात है। दरअसल वो अपनी बात नहीं करता था, वो तो बस मुझे कुरान और सुन्नत बता देता था। तो कौन से वाकयात ने आपको अपना रास्ता बदलने पर मजबूर किया? मुझे वो लम्हा याद है, वो लम्हा जब हर चीज बदल गई। मैं आपको तारीख बता सकता हूँ, 5 अक्टूबर 1993। मैं कुछ दोस्तों के साथ एक बार में था और मुझे महसूस हुआ कि एक पैनिक अटैक हो रहा है। पहले मेरे साथ इस तरह की कोई कैफियत नहीं हुई थी। मैं वहाँ से भाग जाना चाहता था और फिर मैंने सोचा मैं कहाँ भाग रहा हूँ, और जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तब भी यही कैफियत महसूस करूंगा। मुझे महसूस हुआ जैसे जमीन खुल गई हो और वो मुझे निगलने वाली हो, इस तरह का एहसास था। मैं गाड़ी चलाकर घर आ गया। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं घर कैसे पहुंचा। पहली मर्तबा मैंने दुआ की और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन सबसे मज़ाहिया बात यह है, इस चीज ने बताया कि मैं अपनी जिंदगी में कहाँ खड़ा हूँ। मैंने कहा, ए खुदा प्लीज मेरी मदद करें। और फिर मैंने एक मुआमला कर लिया। मैंने कहा, देखें, अगर आप मुझे अभी बचा लें, अगर आप मुझे पागल होने से बचा लें, तो मैं 2 हफ्तों के लिए हर हराम चीज छोड़ दूंगा। मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि इससे ज्यादा अरसे तक मेरे लिए ये सब छोड़ना नामुमकिन था। और फिर मैंने कहा, नहीं, ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है। मैंने कहा, खुदा अगर आप मुझे बचा लें, मैं सब हराम चीजें 1 महीने के लिए छोड़ दूंगा। फिर मैंने कहा, नहीं, ये बहुत लंबा अरसा है, बहुत लंबा। फिर मैंने कहा, 3 हफ्ते। हाँ ठीक है, मैं मुतमईन हो गया, 3 हफ्ते। मैंने कहा, खुदा अगर आप मुझे अभी बचा लें तो मैं हर हराम चीज अगले 3 हफ्तों के लिए छोड़ दूंगा। मैं किसी हराम चीज को नहीं छूऊंगा। वो पहला दिन था जब मैंने हराम छोड़ने का फैसला किया था। और जाहिर है 3 हफ्ते बाद मैं बुरी हालत में था। मैं तब भी बेहतर नहीं था। फिर मैंने कहना शुरू किया, क्योंकि उस वक्त तक मैंने दुआ मांगनी शुरू कर दी थी और मैंने कुरान भी खोल लिया था। मुझे पहली मर्तबा कुरान खोलना याद है, और जाहिर है मुझे अपनी जिंदगी की अहम तरीन आयत में से एक आज तक याद है, इन्ना माल उसरे युस्रा। तुम इस वक्त जिस मुश्किल में हो वो खत्म हो जाएगी। और मुझे उस पर रुक जाना याद है, उस पर ठहर जाना याद है। हर चीज की तरह मैं उस आयत पर ठहर गया था कि शायद इस मुश्किल के बाद कुछ आसानी आने वाली है। कौन सी बात ने आपको यकीन दिलाया कि इस्लाम 100% सच्चा है? मैं आपको सच बताऊंगा। मेरे ख्याल में जब आप मेरी तरह के मुख्तलिफ नजरियाती बैकग्राउंड्स के साथ पले बढ़े हों, बल्कि अभी भी मेरा भाई एग्नोस्टिक या शायद एथियस्ट है, मेरी बहन बुद्धिस्ट है और मेरे ससुर यहूदी हैं, मेरी सास एथियस्ट थी, मेरे खानदान के करीब तरीन लोग या उनमें से ज्यादातर मजहबी नहीं थे, और मेरे बहुत से करीब तरीन दोस्तों का भी यही हाल है। लेकिन मेरे नजदीक ईमान का सफर एक मुसलसल सफर है। इसे मुसलसल आजमाया जाता है और शैतान हर वक्त वसवसे पैदा करेगा। तो मैं ईमानदारी से कहूँगा कि मेरा सफर सीधा नहीं रहा, सीधा और बिल्कुल सीधा ईमान ऊपर नीचे होता रहा है। और फिर मुश्किलात के दिन जिनका मुझे सामना हुआ, जब मैं सोच में पड़ गया कि मैं इस्लाम के सही विजन को फॉलो कर रहा हूँ या नहीं, क्या इतना ज्यादा मजहबी बनना वाकई जरूरी है, या शायद ये छोटे गुनाह होना इतनी बुरी बात नहीं है, या फिर शायद हर मर्तबा कुरान पाक ही वही चीज थी। कैसे ये किताब कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है?
ہم اس معجزے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا سکیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب معلوم تھا، وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، وہ لکھ نہیں سکتے تھے، ان کی کوئی تعلیم نہیں تھی، یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے ایسی چیزوں کی پیش گوئی کی جو کئی دہائیوں اور صدیوں کے بعد سچ ثابت ہوئی؟ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میرے لیے ہمیشہ مجھے واپس لانے والی چیز بلا شبہ قرآن ہے، اور ہم قرآن کے بارے میں جتنا زیادہ جانتے ہیں اتنا ہی ہمیں سائنس اور میتھس اور کمپیوٹرز کا علم حاصل ہوتا ہے۔ ہم جتنا زیادہ اس کا تجزیہ کرتے ہیں اتنا ہی بڑا معجزہ بن کر سامنے آتا ہے۔ تو جب بھی شیطان آئے تو میں یہ کہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک پرہیزگار مسلمان بنتے ہوئے آپ کو آخری چیز کون سی چھوڑنی پڑی؟ واقعی یہ وہ وقت تھا جب میں نے اپنا رشتہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، وہ رشتہ جو اپنائیت کا تھا، گھر جانا اور اپنے والدین کے ساتھ رہنا، وہ فیصلہ کن لمحہ تھا، کیونکہ تب میں نماز پڑھتا تھا، روزے رکھ رہا تھا، مجھے زیادہ تر حرام چیزیں چھوڑنی پڑی، لیکن میرا رشتہ قائم تھا، اور مجھے وہ کہنا یاد ہے کہ میں نہیں کر سکتا، میں صبح جا کر فجر پڑھنا اور دوبارہ سونا یہ نہیں کر سکتا، میں اب مزید یہ سب نہیں کر سکتا۔ میرے دماغ میں یہ نیون سائن پوسٹس کی طرح تھا جس پر لکھا تھا کہ تم یہ نہیں کر سکتے اور یہ نہیں کر سکتے، مگر میں پھر بھی یہ کر رہا تھا، لیکن میں یہی محسوس کر رہا تھا کہ یہ لکھا ہوا بہت واضح ہے اور میں اسے نہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ میرے لیے بہت واضح تھا۔ اب میں اسلام کے اندر اپنا راستہ تلاش کرنے کے لیے 100% پرعزم تھا، اب کوئی حرام نہیں، بالکل نہیں، مجھے یہ چیزیں چھوڑنی پڑی، اور میرے لیے یہ فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اس سب کے بارے میں آپ کی فیملی اور قریبی سرکل کا کیا رد عمل تھا؟ میرے والد کو پریشانی ہو گئی تھی، وہ اسلام کے بارے میں فکر مند نہیں تھے، مگر انہیں یہ فکر ہو گئی تھی کہ میں انتہا پسند بن رہا ہوں۔ میری والدہ کے لیے یہ بہت ہی بڑی بات تھی، بہت زیادہ بڑی بات، اور اس نے کئی سالوں تک ہمارے تعلق کو متاثر کیا۔ میری والدہ کو واقعی صدمہ پہنچا تھا، انہیں مذہبی لوگوں سے ملے تجربے سے صدمہ ہوا تھا، خواہ وہ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں یا کچھ اور، انہیں مذہبی افراد سے دھچکا پہنچا تھا، اور جب وہ مسلمانوں سے ملتی تھیں تو اکثر ان کا رویہ ان کے ساتھ کافی جارحانہ ہوتا تھا، اور وہ بہت اپسیٹ ہو گئی تھی، وہ مجھ پر چیختی تھی، وہ مجھے کہتی تھی کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، کہ میں اپنی زندگی کے کمزور دور سے گزر رہا ہوں اور لوگ مجھ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جب وہ مجھے نماز پڑھتا دیکھتی تو ہمیشہ اپسیٹ ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ اگر وہ مجھے کسی کو السلام علیکم کہتا سن لیتی تو کہتی خدایا تم احمق ہو گئے ہو۔ وہ لمبے عرصے تک بہت اپسیٹ رہی۔ تو آپ کا اپنی والدہ کے ساتھ رشتہ کیسا رہا؟ کیا انہوں نے اپنا خیال بدلا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے قریب آئیں؟ یہ میری زندگی کے سب سے بڑے معجزوں میں سے ایک ہے۔ میری والدہ کے دل میں ہمیشہ سے یہ ایک بات رہتی تھی جو مذہب کے خلاف تھی، جو ایمان کے خلاف تھی، جو مذہبی لوگوں کے خلاف تھی، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، حتیٰ کہ 15 سال بعد تک بھی اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو وہ آگے سے گزرتی، بس یہی رد عمل تھا ان کا۔ لیکن وہ بیمار ہو گئی، بیماری بھی کینسر کی، انہیں کینسر ہو گیا تھا، اور یہ بس ایک اتفاق تھا، یہ بالکل ایک اتفاق تھا۔ میں ہسپتال میں ملنے گیا اور وہاں بس وہ تھی اور میں تھا۔ جب ڈاکٹر بری خبر لے کر آیا تھا، وہ آیا، اس نے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا میرے پاس ایک بری خبر ہے، اس طرح کی بات کی تھی، اور وہ بس اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کتنا وقت ہے؟ اس نے جواب دیا یہ کہنا مشکل ہے، اور میں وہاں بیٹھا تھا، تو میرے خیال میں ہم مہینوں کے بجائے ہفتوں کی بات کر رہے تھے۔ یہ بہت افسوسناک بات تھی۔ میں اپنی ماں کو یہ نہیں کہہ سکتا اللہ آپ کو معاف فرمائے، میں اپنی ماں کو یہ نہیں کہہ سکا کہ اگلی زندگی الحمدللہ، میں اپنی ماں کو نہیں کہہ سکتا اللہ آپ کے صبر پر آپ کو اجر دے گا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتی، تو پھر میں کیا کہوں؟ میں نے ان سے کہا ہماری ایک مذہبی روایت ہے جس میں ہمارا یقین ہے کہ ہم سب مسافر ہیں۔ میں نے کہا اس زندگی میں ہم سب ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، اور پھر اپنے اپنے وقت پر ہم سب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور آگے چل پڑتے ہیں اپنے سفر کی اگلی منزل کی طرف۔ اور انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا یہ مجھے اچھا لگا، اور یہ انہیں اچھا لگا، ان کے دل پر اثر ہوا۔ پھر ایک اور کام ہوا، ماشاءاللہ میرا کزن، وہ جو میرے بہت قریب ہے، اس نے ایک ای میل بھیجی کیونکہ وہ اس کے لیے ماں کی طرح تھی، اور وہ جیسے آپ ای میل کے نیچے ایک چھوٹی سی ٹیگ لائن لکھتے ہیں، اس کی ای میل پر ٹیگ لائن تھی نوبل انعام یافتہ شاعر اور مصنف جارج برنارڈ شاہ کا ایک کال۔ اور میری ماں جارج برنارڈ شاہ کو پسند کرتی تھی، وہ ہمیشہ جارج برنارڈ شاہ کا حوالہ دیتی رہتی تھی، اور ای میل کے نیچے جارج برنارڈ شاہ کا یہ کال تھا، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کال تھا۔ وہ کہتے ہیں اس دنیا کے مسائل اگر کوئی شخص حل کر سکتا تو وہ انسانیت کے محافظ محمد کے سوا کوئی اور نہیں۔ اور میرے کزن نے یہ چیز اپنے سائن آف کے طور پر نیچے لکھی تھی۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ آئی اور کہا کیا تمہیں پتا ہے جارج برنارڈ شاہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا؟ میں نے کہا ہاں۔
انہوں نے سب کو بتانا شروع کر دیا. کیا آپ نے دیکھا جارج برنارڈ شاہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ تو دھیرے 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 دروازہ کھل رہا تھا، لیکن اب بھی میں سوچ رہا تھا وہ مسلمان نہیں ہے. پھر وہ میرے پاس آئیں اور انہوں نے کہا میں تم سے ایک سنجیدہ بات کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا دیکھو میں نے تمہارے بھائی اور بہن سے کہا ہے جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دیا جائے، یہ میری خواہش ہے. اور انہوں نے کہا مجھے پتا ہے یہ تمہارے لیے مشکل ہوگا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ جو بھی چاہیں یہ آپ کی خواہش ہے. میں بولا لیکن ٹھہرے. میں نے کہا کہ آپ نے غور کیا کہ یہ عمل کیسے ہوگا، اس میں کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا تمہارا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اچھا دیکھو. میں نے کہا اگر آپ کا انتقال ہمارے گھر پر ہوتا ہے جیسے کہ ہمیں امید ہے کہ آپ کا انتقال یہاں ہوگا، میں نے کہا کچھ اجنبی لوگ آئیں گے اور آپ کو لے جائیں گے. میں نے بولا یہ لوگ کون ہیں؟ میں نے کہا وہ بس پیسوں کے عوض دیکھ بھال کرنے والے ہیں، وہ آئیں گے اور آپ کو لے جائیں گے. میں نے کہا پھر وہ آپ کو بے لباس کریں گے. میں نے کہا پھر وہ آپ کی میت کو محفوظ رکھنے کے لیے کیمیکلز لگائیں گے. میں نے کہا پھر وہ آپ کے چہرے پر میک اپ کریں گے، آپ کے بال سیٹ کریں گے، پھر وہ آپ کو کپڑے پہنائیں گے. میں نے کہا کون ہیں یہ لوگ؟ میں نے کہا اس میں عموماً ایک دو ہفتے لگتے ہیں. انہوں نے کہا وہ بولی اور کیا راستہ ہے؟ میں نے کہا آپ کے بیٹے آپ کو لے جائیں گے اور آپ کو کوئی نہیں دیکھے گا اور آپ کا وقار قائم رہے گا. میں نے کہا پھر آپ کو لوکل سینٹر لے جائیں گے. میں نے کہا آپ کی بیٹیاں آپ کو غسل دیں گی اور میں نے کہا آپ کو سفید کفن میں لپیٹا جائے گا اور میں نے کہا کہ آپ کو 1 دن کے اندر دفن کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا میں یہی چاہتی ہوں. اور الحمدللہ انہوں نے میرے بھائی اور بہن کو فون کیا اور انہیں اس بات کا یقین نہیں آیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہیں اسلام پسند نہیں. اب میرے لیے ایک مسئلہ بنا، وہ مسلمان نہیں، لہٰذا اب میرے لیے مسئلہ تھا. اچھا تو میں سوچ رہا تھا مجھے اب کیا کرنا چاہیے، یہ میں خود اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا. اب آخر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میری ماں مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمانوں والی تدفین چاہتی ہے. میں امام صاحب سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ماں کا جنازہ پڑھائیں، وہ مسلمان نہیں ہے. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں ہر چانس لینا چاہتا تھا اور یہ مشکل تھا کیونکہ بہت سے لوگ انہیں ملنے آ رہے تھے. میں چاہتا تھا بس سب چلے جائیں کیونکہ بس چند منٹ کے لیے، صرف چند منٹ کے لیے میں ان سے اکیلے میں بات کر سکوں. اور پھر مجھے پہلا موقع ملا اور چونکہ وہ ایک نرس تھیں، ان کی پسندیدہ چیز میڈیسن تھی. وہ انسانی جسم کی ساخت پر حیران ہوتی تھی. تو میں نے ایک دن ان سے کہا انسانی جسم جس انداز سے کام کرتا ہے یہ شاندار ہے. میں نے کہا آپ کے خیال میں کیا یہ ممکن ہے کہ اسے ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ محض اتفاق نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے ایسا لگتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اپنی بات ختم کر دی. پھر میں دوبارہ آیا، اگلی مرتبہ پھر سے لوگ آ رہے تھے، دن گزر رہے تھے. ہر دن مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ 1 دن زندہ رہتی ہیں، 4 دن، 5 دن. میں سوچ رہا تھا مجھے موقع کب ملے گا، ایک اور موقع. میں نے کہا ہم نے آخری مرتبہ بات کی تھی، میں نے خالق کے موجود ہونے پر بات کی تھی. میں نے کہا آپ کے خیال میں کیا یہ ممکن ہے کہ خالق نے ہمارے لیے کچھ لوگ بھیجے ہوں، اچھے لوگ جو ہماری رہنمائی کریں، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، ان کی طرح. میرا مطلب ہے اس طرح گھما پھرا کر بات کر کے. میں بہت ڈرا ہوا تھا کہ وہ کہیں گی نہیں نہیں نہیں. انہوں نے کہا ہاں میرا خیال ہے یہ ممکن ہے. اب میرے من میں آیا یہ کافی ہے کیونکہ مجھے ڈر تھا اگر میں ان سے کہوں کلمہ شہادت پڑھیں تو وہ کہیں گی کیا میں یہ نہیں پڑھوں گی اور پھر میں پھنس جاؤں گا. میں نے دل میں سوچا یہ کافی ہے، الحمدللہ میں امام صاحب کو بتاؤں گا. انہوں نے کہا ہے کہ میں اللہ کو مانتی ہوں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہوں، الحمدللہ یہ کافی ہے، ہم انہیں دفن کر سکتے ہیں. تو میں نیچے آیا اور میں نے اپنے بیٹے اور بیوی کو بتایا. میں نے کہا الحمدللہ. انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کو مانتی ہے، انہوں نے کہا کہ وہ پیغمبروں کو مانتی ہے، یہ کافی ہے. میرا بیٹا اس نے کہا یہ کافی نہیں، یہ کافی نہیں. میں نے کہا ٹھہرو. اس نے کہا مجھے جا کر بات کرنے دیں. میں نے کہا نہیں نہیں، کیونکہ اگر انہوں نے نہ کر دی تو پھر ہم پھنس جائیں گے. وہ اوپر گیا، مجھے لگا جیسے وہ 5 گھنٹے سے اوپر گیا ہوا ہے. میں دائیں سے بائیں واک کر رہا تھا اور پھر وہ واپس آیا اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنی دیر اوپر رہا. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا. اللہ اکبر. تو ماشاءاللہ انہوں نے عربی میں کلمہ شہادت پڑھا. الحمدللہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہے. الحمدللہ الحمدللہ. السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے 80% ناظرین بشمول اس ویڈیو کے نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے اور ہم نے اپنی ویڈیوز پر ایڈز بند رکھی ہیں، لہٰذا ہم صرف اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ سچائی کو پھیلایا جائے. یہ ایک چھوٹا سا عمل لگ سکتا ہے لیکن انشاءاللہ یہ بہت سے لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہوگا. آئیے اب سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ایک ساتھ چلیں ابدیت کی طرف. اسلام پر عمل کرنے کے بعد آپ کو سب سے بڑے کون سے چیلنج کا سامنا تھا؟ میرے لیے
سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ مجھے پتا تھا کہ میوزک بزنس میں واپس نہیں جا سکتا. وہ میرا خواب تھا, وہ میری زندگی تھا, میرا کیریئر تھا. مجھے بس اتنا پتا تھا میں نے کوئی اور کام نہیں کیا تھا, میں نے کوئی اور جاب نہیں کی تھی. میں نے دوسری نوکریاں کی جیسے ڈیلیوری اور پیزا. میں پیزا ڈیلیوری کرتا تھا اور میں نے ٹیکسی چلائی اور یہ سب کیا, لیکن میرا باقاعدہ کیریئر صرف میوزک تھا. تب مجھے پتا تھا میں اس انڈسٹری میں واپس نہیں جا سکتا کیونکہ یہ میرا زیادہ تر کام نائٹ کلبوں میں ہوتا تھا. میں وہاں واپس جانے سے ڈرتا تھا کیونکہ میرے لیے یا یہ تھا یا وہ تھا, اور اگر میں واپس وہاں جاتا تو میرا اسلام ختم. میں یہ جانتا تھا اور میرے لیے یہ سب سے مشکل چیز تھی. مجھے دوبارہ شروعات کرنی تھی بغیر کسی تعلیم کے, بغیر تجربے کے. مجھے نیا کیریئر تلاش کرنا تھا, نئے راستے پر بڑھنا تھا. یہ مشکل کافی عرصہ برقرار رہی. مجھے نہیں پتا تھا مجھے کیا کرنا ہے. اسلام سے پہلے آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا اور اسلام کے بعد کیا ہے؟ اسلام سے پہلے زندگی کا مقصد کوئی مقصد نہیں. مجھے امام صاحب نے بھی یہی کہا تھا, بغیر کسی سمت سفر کرنا. آپ بس صرف تھے, آپ ایک جانور کی طرح ہوتے ہیں. جانور کیا کرتے ہیں؟ جب جانور بھوک محسوس کرتے ہیں تو کھاتے ہیں. جانور کو باتھ روم کی حاجت ہوتی ہے, وہ باتھ روم کرتا ہے. جانور کو ڈر لگتا ہے تو وہ ڈرتا ہے. جانور کو غصہ آتا ہے تو وہ شور مچاتا ہے. بس اپنے نفس کی مانتا ہے, بس اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے. ایک جانور بس یہ کچھ کرتا ہے. الحمدللہ اللہ نے انہیں ایسا ہی بنایا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. بغیر ہدایت کے ہم یہی کچھ کرتے ہیں. ہم ہر نئی چیز سے متاثر ہوتے ہیں اور ویسا کرتے ہیں. میں بھی اپنی زندگی میں یہی کچھ کر رہا تھا, خوشیوں کے پیچھے دوڑ رہا تھا. لطف حاصل کرنا, اپنے ماحول کے مطابق چلنا, میرا مطلب ہے اپنے ساتھ والوں کی طرح کرنا. الحمدللہ اسلام کے ساتھ آپ کا نقطہ نظر دائمی ہوتا ہے. یہ مجھے ہر چیز کا طریقہ سکھاتا ہے. میں باتھ روم جاتا ہوں تو میرا ایک مقصد ہوتا ہے. میں اپنے ٹیبل کے سامنے بیٹھتا ہوں تو میرا ایک مقصد ہوتا ہے. کیا میں سلیقے سے بیٹھ رہا ہوں؟ کیا میں کسی کو ڈسٹرب تو نہیں کر رہا؟ کیا میں دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہوں؟ آپ کا ایک مقصد اور ایک سمت ہوتی ہے جو آپ کے نفس کی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر مبنی اور متعین ہوتی ہے. کیا آپ نے کوئی غیر معمولی واقعہ نوٹ کیا جہاں آپ نے محسوس کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا خاص تعلق ہے, خاص طور پر اس کی طرف سے تحفظ کے حوالے سے؟ اپنی منتخب کردہ چیزوں سے نہیں, اللہ کی ہدایت سے. الحمدللہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے بہت سی مسلم چیریٹیز کے ساتھ کام کیا. میں نے ہمیشہ صدقے کے معجزے دیکھے ہیں. میں ایک چیریٹی ڈنر پر تھا اور اس ڈنر پر ایک خاص مقصد کے لیے چندہ جمع کیا جا رہا تھا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ مقصد کیا تھا. میرا ارادہ تھا کچھ رقم عطیہ کرنے کا, اور میں کچھ رقم عطیہ کرنے کے لیے تیاری کر کے آیا تھا, اور مجھے معلوم تھا کہ یہ ایک چیریٹی ڈنر ہے. میں نے اپنی بیوی سے کہا, دیکھو یہ ایک بڑی منفرد چیز ہے, سوچو ہم ایک شخص کو بچائیں گے. دراصل اتنی رقم سے ہم صرف ایک کو بچائیں گے. اور میں نے کہا تھوڑا زیادہ دیتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے زیادہ دے دو. جتنی رقم دینے کا ہمارا ارادہ تھا ہم نے اس کا 6 گنا دیا. کچھ دن بعد میں ایک ٹرپ پر جا رہا تھا. ہم نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں کچھ ویڈیوز بنا رہے تھے اور کچھ چیریٹی کا کام کر رہے تھے. نیوزی لینڈ میں واپسی پر ہمارے پاس ایک اضافی دن تھا جس پر ہم گھومنے نکلے اور خوبصورت غاروں کو دیکھنے گئے. انہیں ماوری غاریں کہتے ہیں. ہم وہاں سے واپس آ رہے تھے کہ ایک حادثہ پیش آیا. گاڑی کا دروازہ کھل گیا اور میں اڑتا ہوا کار کے دروازے سے باہر جا گرا. گاڑی 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر تھی اور میں سیدھا سر کے بل زمین پر گرا تھا. میرا دماغ میری کھوپڑی سے باہر آ رہا تھا. میرے سر کا پچھلا حصہ کھلا ہوا تھا. یہ ناقابل یقین تھا کیونکہ میرا سر زمین پر کئی بار لگا. میرا سر لگتا گیا. مجھے یاد ہے جب نرس آئی, جب ایمبولینس آئی, میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. میں ہوش میں تھا. میں روڈ کی ایک سائڈ پر بیٹھا ہوا تھا. میرے سر پر ایک کمبل تھا اور مجھے یاد ہے اس نے سب سے پہلے میری کمر سے کمبل اٹھایا. میری کمر کی ساری جلد غائب تھی اور اس کے تاثرات جیسا کہ نرسوں کے ہوتے ہیں, وہ جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی. اس نے کہا یہ ٹھیک ہو جائے گا, اور پھر اس نے میرے سر سے کمبل اٹھایا اور اس نے میرے سر کی چوٹیں دیکھی تو فوراً ہی اس کی آواز بدل گئی اور اس نے کہا مجھے ایمرجنسی ایئر لفٹ چاہیے, ہمیں ابھی ہیلی کاپٹر ایئر لفٹ چاہیے. روڈ کی سائڈ پر یہاں سر کی شدید چوٹ ہے, مجھے ابھی ایمرجنسی ایئر لفٹ چاہیے. اور انہوں نے ایک ہیلی کاپٹر بھیجا اور مجھے ہیلی کاپٹر کے ذریعے لے جایا گیا. حادثے کے وقت سے لے کر اب تک اللہ جانتا ہے میں پرسکون تھا. میرا دل مطمئن تھا. مجھے جو بھی ڈاکٹر ملا اس نے مجھے یہی کہا. انہوں نے کہا تم معجزاتی طور پر بچے ہو. جب میں ہسپتال میں تھا تو وہ میرے دماغ کو ہونے والے نقصان کا اندازہ لگا رہے تھے. انہوں نے کہا دماغ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا, اور من ہی من میں مجھے 100% پتا تھا کہ وہ معجزہ کیا تھا, کیونکہ وہ فنڈ ریزنگ والا ڈنر جو میرے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے نکلنے سے کچھ دن پہلے کی بات ہے,
वो गजा के लोगों के लिए था। ये 2014 की बात है, और अगर आपको 2014 में गजा पर हमला याद है, ये डिनर ब्रेन प्रेशर सेंसर के लिए था। जब गजा के लोगों को ब्रेन इंजरीज होती थी तो ये फंड उनके दिमाग के नुकसानात से बचाने के लिए था। अतियात उन्हीं के लिए जमा किए जा रहे थे, ये उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए थे। और मैंने अपनी बीवी से कहा था, जरा सोचो, हम एक आदमी को ब्रेन के नुकसान से बचाते हैं। मैं जानता था, मैं 100% जानता था कि मेरे अतिये ने मुझे बचा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरा सदका था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी आदत हुस्ना ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया? दरअसल दो बातों में, वो एक पैगंबर और एक बादशाह भी हो सकते थे। उन्हें इसका इख्तियार हासिल था। वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह रह सकते थे। वो बादशाह बनकर महलों में रह सकते थे और दुनिया की सारी दौलत पा सकते थे, और फिर भी वो अल्लाह के हबीब ही रहते। ये उनकी जाती पसंद थी कि उन्हें इस दुनिया से कतन कोई लगाव नहीं था। उनके पास जो कुछ था वो उन्होंने बांट दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब रहने की दुआ की, मस्कीनों के साथ रहना पसंद किया, और उन्होंने फरमाया, मैं इस दुनिया में उनके साथ रहूंगा और आखिरत में भी उनके साथ रहूंगा। सुभान अल्लाह, कैसा किरदार है, कोई उन जैसा कैसे हो सकता है? सुभान अल्लाह। और मुझे माफ कीजिएगा, और उनकी रहमत, उनकी शफकत, उनका रहम, ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी जो आप पर कचरा फेंकता है और आप उसके लिए परेशान हो, आप उसकी तंदुरुस्ती के लिए परेशान हो। औरत कचरा फेंक रही है और आप उसकी वेलफेयर, उसकी तंदुरुस्ती के बारे में फिक्रमंद है। एक इंसान के दिल में ये कैसे मुमकिन है? रहमत का ये आलम, जज्बात का ये आलम, ये कैसे मुमकिन है कि जब आपके इंतहाई अजीज रिश्तेदार, वो लोग जो आपके बहुत करीब हों, आपके बेहतरीन दोस्तों पर तशद्दुद किया गया और कत्ल कर दिया गया, ये कैसे मुमकिन है? आप इंतकाम नहीं लेना चाहते और आप सबको माफ कर देते हैं। सुभान अल्लाह, रहमत का क्या आलम है, उनके दिल की नरमी का आलम। सुभान अल्लाह। आप इस वक्त किस किस्म के प्रोजेक्ट कर रहे हैं? जैसा कि मैंने कहा, अल्लाह ने मुझ पर बड़ा करम किया है। मैं इस वक्त मुतअद्दिद चैरिटीज़ के साथ काम कर रहा हूँ। मैं रीड फाउंडेशन नामी एक चैरिटी का सफ़ीर हूँ। वो तालीम के शोबे में महारत रखते हैं, तो वो शामी पनाह गुज़ीरों के लिए काम कर रहे हैं। उनका एक सिलसिला है जिसे बस में स्कूल कहते हैं, क्योंकि कैंपों में कोई स्कूल नहीं होता, तो उन्होंने एक बस बनाई है जो कि एक स्कूल है, और ये बस पनाह गुज़ीरों के सारे कैंपों में जाती है और कैंपों में मौजूद बच्चों के लिए मुकम्मल फ़ाल क्लासरूम्स फराहम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस प्रोजेक्ट में शामिल हूँ, और मैं इस्लाम चैनल के साथ भी काम कर रहा हूँ और जल्द ही एक पॉडकास्ट शुरू करने वाला हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जल्द इस पर काम शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि हम इस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि ये देखने में कैसा लगेगा, और मुमकिन है कि सीरत पर एक ऑडियो बुक भी पेश करें। यूके में अंग्रेज़ी ज़ुबान में एक किताब लिखी गई है जिसका नाम द सिंपल सीरा है। ये गैर मजहबी लोगों के लिए है, या ऐसे लोगों के लिए जो मजहब पर थोड़ा बहुत अमल करते हैं, जो सीरत तैयबा के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, और वो एक ऑडियो बुक चाहते हैं, और वो इस हवाले से मेरे बारे में सोच रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ऑडियो बुक की आवाज़ों में एक आवाज़ मेरी भी शामिल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने हतमी तासुरात में क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक नसीहत के तौर पर कहना चाहूँगा, मेरे लिए पहली और सबसे अहम चीज़ बुनियाद पर वापस जाने की है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा, जब कभी हमें रहनुमाई दरकार हो, उन्होंने अपने मामलात कैसे हल किए, वो बच्चों के साथ कैसे बर्ताव करते थे, वो अपनी बीवियों, अपनी फैमिली के साथ कैसे बर्ताव करते थे, हम उनकी मिसाल से बेहतर समझ सकते हैं, और ये हम बैठे बैठाए नहीं कर सकते। हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें इसे सीखना होगा, आपको इसके बारे में पढ़ना होगा। हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब पाने के लिए कोशिश करनी होगी, और फिर अल्लाह खुद ब खुद हमारे करीब आएगा। और यही कुछ मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है कि जब कभी आप अल्लाह की तरफ एक छोटा सा कदम बढ़ाते हैं, अल्लाह आपकी तरफ दौड़ कर आता है, और मुश्किल वक्त अल्लाह की रहमत है, इससे अल्लाह आपको झंझोड़ता है, और वो झंझोड़ेगा, लौट आओ। और मैंने नौजवानों में सबसे बड़ा मसला शैतान की चाल का देखा है, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड है, या क्योंकि मैं चर्च पीता हूँ, क्योंकि मैं शराब पीता हूँ, या क्योंकि मैं नाइट क्लब जाता हूँ, या कहूँ कि मैं ये करता हूँ, तो फिर इस्लाम मेरे लिए नहीं है। ये नहीं हो सकता, मैं ईमान वाला होकर ये सब नहीं कर सकता। ये एक झूठ है। इस्लाम सब के लिए है। दर हकीकत इस्लाम है ही गुनाहगारों के लिए। इस्लाम हारे हुए लोगों के लिए है। ये उनके लिए है जिनके पास कुछ नहीं। ये उनके लिए है जिनका ख्याल है कि उनकी उम्मीद दम तोड़ चुकी है। वो अल्लाह उनके लिए मौजूद है। अल्लाह हमेशा मौजूद है, हमेशा। तो अगर आप सब कुछ नहीं कर सकते तो हाथ पर हाथ रख कर ना बैठे, कुछ ना कुछ करें। जो कुछ आप कर सकते हैं बस दरवाजा खुला रखें, हत्ता कि आप महज एक कदम ही क्यों ना ले रहे हो, बस वो कदम उठाएं इंशाअल्लाह, और अल्लाह आसानियां पैदा फरमाएगा।